एपिसोड ऑफ लाइफ जर्नल्स विद सारिश। नाजरीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है स्टूडियो में, मिस पंजरश, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सारिश। मिस पंजरश के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ, आप जेंडर स्टडीज़ की स्टूडेंट है, एमफिल कर रही है कायद आज़म यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ आप इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, बॉडी पॉजिटिविटी के ऊपर काम कर रही है और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही हैं। मिस पंजरश, कैसा आपका एक्सपीरियंस है? आप एज अ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आप बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, सोशल मीडिया में आप बड़ी एक्टिव है, कहाँ से मिली है मोटिवेशन? क्योंकि अक्सर ख़वातीन स्पेसिफिकली गिलगित बल्तिस्तान से तो वो बहुत कम सोशल मीडिया पे एक्टिव होना, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना, तो ये बहुत कम देखने को मिलता है। आपके पास क्या ऐसी मोटिवेशन थी? मुझे लगता था कि जो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, ख़ास तौर पर जब आप सोशल मीडिया पे आने की बात करते हैं, सिंपल से सिंपल चीज़ जैसे अकाउंट पब्लिक करना या कोई पिक्चर पोस्ट करना, ये एक बहुत बड़ा मसला है, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान में, कि आप अपनी डीपी पे भी कोई पिक्चर नहीं लगा सकते, तो लेट अलोन आप एक अलग से पेज बना रहे हैं और उसको पब्लिक कर रहे हैं, उस पर इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं। मुझे लग रहा था कि मैं अकेली नहीं हूँ, और बस मैंने ये करेज गैदर किया कि मैं किसी तरह अपना पेज पब्लिक करूं, और फिर उससे आगे जो मुझे रिस्पांस मिला वही मेरी मोटिवेशन बनी कि और इतनी सारी लड़कियां हैं, औरतें हैं जिनकी इतनी अमेजिंग स्टोरीज़ है, लेकिन वो कभी भी सामने नहीं आती। तो इसके थ्रू बस ये लोग ही हैं जो मेरी मोटिवेशन बनते हैं। लोग ही मोटिवेशन बनते हैं। क्या मकसद है? मतलब लोग जानना चाहेंगे कि आप ये क्यों कर रही हैं। अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट कर रही है तो वो क्यों कर रही है? बॉडी पॉजिटिविटी जो कि बहुत एक अच्छा एक इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा एक काम है, तो वो आप कर रही हैं, उसके पीछे क्या मकसद है आपका? वुमेन एम्पावरमेंट गिलगित को कंपैरेटिवली बाकी सूबों से बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड समझा जाता है, लेकिन चूँकि मैं गिलगित से हूँ तो मैं ये बात कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि कंपैरेटिवली बेशक ज़्यादा एम्पावर्ड है, लेकिन मज़ीद बहुत ज़्यादा गुंजाइश है चीज़ें बेहतर करने की। तो ये औरतों की जो ऑटोनमी है वो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट करती है। अगर एक औरत के पास ये ऑटोनमी नहीं है कि वो अपना पेज पब्लिक कर सके या ना कर सके, तो मुझे नहीं लगता कि वो एम्पावर्ड है। अगर एक औरत को कमाई करने की इजाज़त है लेकिन वो फाइनेंस अपना कहाँ ख़र्च करती है, ये उसको इजाज़त नहीं है, तो मुझे नहीं लगता ये एम्पावरमेंट है। तो यही मेरी मोटिव्स बनी है कि मैं उनको रियलाइज़ कराऊँ कि आपके असल में एम्पावरमेंट क्या है। वो मुझे लगता है कि गिलगित में बहुत एक डिग्री के बाद आके एम्पावरमेंट रुक जाती है। सिर्फ नौकरी करना एम्पावरमेंट नहीं है, उसको यूटिलाइज़ करना, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, आपने कहाँ पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, तो ये सारी चीज़ें ही मुझे मोटिवेट करती हैं कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करूं, क्योंकि ये एक स्टीरियोटाइप है कि गिलगित में औरतें बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब इस तरह की जब स्टीरियोटाइप्स आ जाती हैं तो वहाँ के जो मसाइल हैं वो ओवरलैप हो जाते हैं। बीइंग अ फीमेल फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, आपको क्या चैलेंजेस का अभी तक सामना करना पड़ रहा है? और आपने पब्लिकली आपका प्रोफाइल जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव है, तो किस तरह का रिस्पॉन्स आपको या फीडबैक आपको पब्लिक की तरफ से मिल रहा है, या कुछ हिडन थ्रेट्स वगैरह मिलती हैं आपको? सबसे पहले तो लोगों को यकीन नहीं होता कि मैं गिलगित से हूँ, और अगर उनको ये रियलाइज़ होता है तो उनको लगता है कि मैं गिलगित में नहीं रही होंगी, तो उनको ये रजिस्टर करने में बहुत टाइम लगता है कि मैं बॉर्न एंड रेज्ड इन गिलगित हूँ और मेरा पब्लिक पेज है और मैं सारा काम कर रही हूँ, और एक्टिविज़म जो है सोशल मीडिया पे, ख़ासकर बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में जब मैं बात करती हूँ, एक तो औरत होना और ऊपर से जिस्म के बारे में बात करना एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, और वो भी प्लस साइज़ या ज़ीरो साइज़ जो बॉडी स्टैंडर्ड्स के अलावा जो बॉडी टाइप्स हैं उसके बारे में बात करना काफ़ी मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है कि आप तो हमारी इज़्ज़त ख़राब कर रही हैं, या आप किस किस्म की गिलगिती हैं, आप इस तरह के कपड़े पहनती हैं, ये करती हैं वो करती हैं, लेकिन साथ साथ सपोर्ट भी मिलता है। मुझे लगता है हमारा जो मीडिया है गिलगित का, जो मीम पेजेस हैं या जो एक्टिव व्लॉगिंग पेजेस है, वो मोस्टली मेल डोमिनेटेड है, जिसकी वजह से उन पेजेस में उनको समझ में नहीं आती कि एक औरत है जो गिलगित से है और इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें कर रही हैं, उसको किस तरह से प्लेस करना है। तो वहाँ से भी सबसे ज़्यादा बड़ी स्ट्रगल स्टार्ट होती है कि जब आपको आपके फेलो पेजेस ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपके काम में, तो आपका काम कैसे डेवलप होगा। बहुत कम फीमेल जो लड़कियां हैं, एक्टिविस्ट हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इंस्टाग्राम पे काम करती हैं, लेकिन वो भी कहीं हद तक ये आइडेंटिफाई करने को तैयार नहीं है कि हम गिलगित से हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकलैश मिलता है और ऊपर जाने के बजाय एकदम नीचे आ जाता है। आ जाने को तो बिल्कुल आपकी बात सही है, और अक्सर ही ख़वातीन आती हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब फिर प्रेशर्स आ जाते हैं उसके बाद फिर वो
کام ان کا رک جاتا ہے اور پھر وہ آگے نہیں بڑھتی. تو اس کام کو کیسے سسٹینیبل بنایا جا سکتا ہے, کس طرح سے جی بی کی ویمن کو امپاور کیا جا سکتا ہے, جیسے کہ چلاس, دیامر, گزر, گلگت, ان ایریاز میں کافی زیادہ ضرورت ہے کام کرنے کی, آلدو جو ہمارا لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے ان ایریاز میں, لیکن اگر ہم لٹریسی ریٹ کو کمپیئر کرتے ہیں اگر ورک ریٹ پہ یا پھر دوسرے ریٹس کے ساتھ, تو پھر وہ جو ویمن رائٹس ہے وہ کہیں نہ کہیں وائلیٹ ہوتی رہی ہوں گی. میرا خود کا بھی ایکسپیرینس ہے کہ شاید کہ دنیا کو یہی لگتا ہو کہ وہاں پہ خواتین کو 100% رائٹس مل رہے ہیں, تو اکثر دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ ہم وہاں پہ رہتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے تو گراس روٹ لیول پر ڈومیسٹک وائلنس کے بھی جو ہے کیسز ہیں جو کہ دنیا کے سامنے اکثر نہیں آتے, تو وہاں کی ویمن سفر کر رہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے کیسے ہم اس ویمن کو پروموٹ کر سکتے ہیں جو کہ انفارمیشن ڈارک ایریاز میں, جیسے میڈیا کا بالکل انفلوئنس نہیں ہے, اگر ہے بھی تو وہ میل ڈومیننٹک میڈیا ہے, تو وہاں پہ اس طرح کے ایشوز آ نہیں رہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو کہ صرف خواتین کے لیے ہو اور خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کی جائے, ویمن امپاورمنٹ کے اوپر بات کی جائے؟ جی بالکل, جو انڈر بیلی آپ کی جو ٹروتھ ہے جو کبھی سامنے نہیں آتی, اور خاص کر گلگت جیسے ایریا میں جو آلریڈی ایک طرح سے پولیٹیکلی کنفلکٹڈ جگہ ہے, مانے یا نہ مانے یہ حقیقت ہے کہ وہ جیوگرافی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, اور جب ساتھ میں اتنا بڑا اکنامک سی پیک کا روٹ بن جاتا ہے تو وہ آلریڈی ایک اٹینشن میں آتا ہے, وہ ہر چیز پازیٹیو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ نیگیٹیوٹی جو ہے چھپ جاتی ہے. اور اس سب میں مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ عورتیں سفر کرتی ہیں. کوئی بھی سوسائڈ ریٹس کے بارے میں نہیں بات کرتا, کوئی بھی آپ کے فورسڈ میرجز کے بارے میں نہیں بات کرتا, یا کوئی بھی جو خواتین ڈپرائیوڈ ہیں ایجوکیشن سے ان کے بارے میں نہیں بات کر رہا. چلاس اور دیامر کی آپ ایگزامپل دے رہی ہیں, ابھی آ کے وہاں پہ ایک یونیورسٹی بنی ہے جس میں ٹوٹل صرف 6 لڑکیاں ہیں جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں. تو یہ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں جن پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, اور اگر آپ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اچھا آپ نیگیٹیوٹی پروموٹ کر رہی ہے. نیگیٹیوٹی سے ہی ایک بات یاد آئی, جیسے آپ ویمن امپاورمنٹ کے اوپر کام کرتے تو جو لوگ یا جن ایریاز میں اس کے اوپر بات ہوتی ہے ان کو ڈائریکٹ فیمنزم کا ٹیگ لگ جاتا ہے. مائٹ بھی پاسبل ہمارے پروگرام کے بعد بھی ایسا کہ آپ فیمنزم کو تو نہیں پروموٹ کریں, تو آپ اس کانسیپٹ کو کیسے ڈیفائن کر سکتی ہیں کہ اور اٹس ویمن امپاورمنٹ اور اٹس فیمنزم, یا پھر یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں, یا یہ کیا ہے؟ یہ بہت مشکل سبجیکٹ ہے کیونکہ ہمارے یہاں بیسک فیمنزم کی ڈیفینیشن بھی کلیئر نہیں ہے لوگوں کو. جب آپ فیمنسٹ بولتی ہیں یا فیمنزم بولتی ہیں تو سب سے پہلے آپ پہ کفر کا طعنہ لگتا ہے, تو اچھا آپ تو مسلمان ہی نہیں ہیں اور آپ تو ویسٹرن ایجنڈا جو ہے سیلیبریٹ کر رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ فیمنزم کا مطلب کیا ہے, اور یہ فیمنزم کوئی ایک طرح کی نہیں ہے. فیمنزم بہت ٹائپس کی فیمنزم ہے جس میں اسلامک فیمنزم سے لے کے ریڈیکل فیمنزم تک سب آتا ہے. تو مجھے لگتا ہے لوگوں کو بات کرنے سے پہلے اس پہ تھوڑا اسٹڈی کرنا چاہیے. تو یہ ٹاپک فی الحال میں سائڈ پہ رکھ رہی ہوں کیونکہ بہت دوسرا بہت بڑا ٹاپک ہے یہ. تو میں ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہوں. ویمن امپاورمنٹ کو میں اس طرح ڈیفائن کروں گی کہ اگر کوئی عورت مارجنلائزڈ ہے کسی بھی طریقے سے, ڈومیسٹک میں یا پرائیویٹ لائف میں یا پبلک لائف میں, تو اس کو امپاور کرنا, اس کو یہ سکت دلانا کہ آپ کچھ کر سکتی ہیں اور اپنے لیے اپنے فیصلے لے سکتی ہیں, تو یہ ویمن امپاورمنٹ میں آتا ہے. اپنے لیے کچھ کر سکتی ہیں, اپنے فیصلے کچھ کر سکتی ہیں, اور ایسا ہی ہے اسلام میں سب سے زیادہ رائٹ جو ہے وہ خواتین کو دی گئی ہیں. تو کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جو اسلام میں جتنے رائٹس خواتین کو دیے گئے ہیں وہ پاکستان میں, کیونکہ ہم جی بی میں تو بہت حد تک یہ بہت اچھا ہے کہ وہاں پہ مل رہے ہیں رائٹس, اوور آل کیونکہ آپ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں, تو اوور آل اگر پاکستان کی بات کریں, کنٹری کی بات کریں, تو کیا جو اسلام میں رائٹس خواتین کو دیے گئے ہیں کیا وہ مل رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی نہیں. میرا آنسر بھی یہی ہے کہ سمپلی وہ نہیں مل رہے. آپ کے سامنے اتنے زیادہ کیسز ہیں جن کو ابھی تک رائٹس دلانے کی کوشش, میں نام نہیں لینا چاہوں گی کیونکہ بہت کنٹروورشل اور ڈسٹربنگ کیسز ابھی سرفیس کر رہے ہیں ہمارے. اگر رائٹس عورتوں کو مل رہے ہوتے اسلامک شریعہ کے مطابق بھی تو بہت بہت ڈفرینس ہوتا آج ہماری سوسائٹی میں. تو اس کا سمپل آنسر ہے کہ آپ کو صرف بتایا جا رہا ہے کہ اسلام میں عورت یہ ہے, لیکن آپ کو اس کے رائٹس نہیں دیے جا رہے, آپ کو وہ پلیٹ فارم ہی نہیں فراہم کیا جا رہا. اسلام کو بھی
کہہ سکتے ہیں ایز اے ٹول استعمال کیا جا رہا ہے ہر جگہ پہ، اسپیشلی عورتوں کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو نہیں دیا جا رہا ہے. سمپل آنسر یہ ہوگا. کس طرح سے ہم اس مارجنلائز کو کم کر سکتے ہیں اپنے بہاف پہ، یا پھر کوئی سجیشن گورنمنٹ کے لیے، این جی اوز کے لیے، پرائیویٹ پبلک سیکٹر کے لیے، اور جو خواتین ہیں ان کے اپنے لیے، کہ کس طرح سے وہ اپنے لیول پہ اس مارجنلائزیشن کو کم کرنے کے لیے کیا اسٹیپ لے سکتی ہیں؟ کیونکہ قطرہ قطرہ دریا، ہر ایک نے اپنا جو دیپ ہے، دیا ہے، وہ جلانا ہوتا ہے، تبھی پھر روشنی پھیلتی ہے. بالکل میرا بھی ایسا ہی ماننا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم جتنی بھی ہماری سفرنگ ہوتی ہے ہم اس کو چھپا لیتے ہیں. شاید یہ سوشل کنسٹرکشن کا اثر ہے یا کلچر کا اثر ہے کہ ہم عورت جب بھی تکلیف میں ہوتی ہے وہ بتاتی نہیں ہے، اس کو چھپا لیتی ہے. کوئی کسی کے ساتھ زبردستی ہوئی وہ بتاتا نہیں ہے فار ایگزامپل، یا کوئی یونیورسٹی میں کوئی چیز غلط ہوئی وہ بتاتے نہیں ہے، یا خوف کی وجہ سے یا بدنامی کی وجہ سے. اگر آپ کی کوئی خواہش ہے جو آؤٹ آف دا باکس ہے آپ بتاتے نہیں ہیں بہت عرصے کے بعد. تو مجھے لگتا ہے ہم سب اپنی اپنی دنیا میں کچھ نہ کچھ سفر کر رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی اسٹرگل ہے، کوئی نہ کوئی خواب لے کے امڑ رہے ہیں خواب، اور ہم اس کو پورا کرنا چاہے جو بھی فیلڈ ہو، لیکن ہم اس پہ بات نہیں کرتے. تو مجھے لگتا ہے یہ قطرہ قطرہ دریا تبھی بنے گا جب ہم اس پہ پبلکلی بات کرنا شروع کریں گے. اس کو ہم خود ہی ایکسیپٹ کریں گے، ایکنالج کریں گے اور اپریشیٹ کریں گے، تبھی جا کے ایک ایسی کمیونٹی یا پلیٹ فارم بنے گی جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. بالکل. کوئی ایسی انسپریشن، کوئی موٹیویشن آپ دینا چاہتی ہیں ان خواتین کو یا ان لوگوں کو جو ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، انسپائر تو ہو رہے ہیں لیکن وہ اسٹیپ لینا نہیں چاہتے یا لے نہیں سکتے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ گیو اپ کرتے ہیں، مارجنلائزیشن کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور وہاں پہ گیو اپ کرتے ہیں، پھر سوسائڈ کے آپ نے پہلے بھی کہا کیسز آ جاتے ہیں، یا پھر بس ان کی زندگی جو ہے وہاں پہ رک جاتی ہے اگر وہ جی بھی رہے تو. کس طرح سے وہ ریزیلینٹ ہو سکتے ہیں اور اسٹرگل کر سکتے ہیں، لائف کو انجوائے کرنا، زندگی میں آگے بڑھنا، کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ اکثر جو مجھے سوال پوچھا جاتا ہے، لڑکیاں جو پوچھتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بھی کرنا چاہتے ہیں پیج پبلک، یا ہم بھی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں اجازت نہیں ملتی اور ہمیں ڈر لگتا ہے. تو آئی تھنک جو سب سے بڑا فیکٹر ہے جو یہاں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، یہ فیئر فیکٹر ہے. اس کو ہمیں ایریڈیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک ایک رسک ٹیکنگ، ایک لیپ آف فیتھ ہوتا ہے جو آپ کو لینے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ جہاں پہ ہیں میں بھی وہاں پہ تھی، اور اب میں یہاں پہ ہوں جو ایک دوسری طرف کی دنیا ہے. تو وہ ایک لیپ آف فیتھ کی وجہ سے اپنے اوپر، اپنے کام کے اوپر بھروسہ رکھیں اور اپنے ٹیلنٹس کے اوپر بھروسہ رکھیں، اور ذرا سا کریج اپنے میں لائیں اور وہ لیپ آف فیتھ لیں اور سب صحیح ہو جائے گا. سب صحیح ہو جائے. لیپ آف فیتھ، خود پہ اعتماد، اللہ پہ اعتماد اور اپنے کام پہ اعتماد. کیونکہ جب تک آپ صحیح ہوں گے پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی، اور جب تک آپ خود اس چیز سے دور نہیں ہٹیں گے کوئی آپ کو دور نہیں ہٹا سکتا. اور مشکلیں وہیں ہوتی ہیں کیونکہ لائف از ناٹ دا بیڈ آف روزز. آسانیاں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، لیکن جب مشکل آنے کے بعد جو آسانی ہوگی یو ول ریئلی انجوائے دیٹ فیز. سامعین، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.